خوش آمدید اے پلس کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں. اور آپ نے تمام نیٹ ورکس پہ ایک دعا چلتے ہوئے دیکھی ہوگی, بہت ہی دل کو چھو لینے والی دعا کہ جو دل سے نکلی ہے فلک تک جائے گی, اور اس میں پھر پاکستان کے لیے, ہم سب کے لیے, ہم سب کے ان معاملات کے لیے جہاں جو مشترکہ ہیں, جو انڈیویجول. خوبصورت آواز اور انداز جو ہے یہ نجم شیراز کی ہے. ٹیلی نور نے یہ رمضان دعا جو ہے یہ ہم سب لوگوں کے لیے نہ صرف ریکارڈ کیا بلکہ پہنچائی ہے. میں اس حوالے سے نجم شیراز سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فرا, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ایک زمانے کے رمضان مبارک. بہت شکریہ. ایک زمانے کے بعد آپ کی شکل دیکھی ہے ہم نے. آپ کہاں کھو گئے ہیں پہلے تو یہ بتائیے. میں بالکل نہیں کھویا, ویری ایکٹیو. میں پاکستان اور کبھی یہاں کبھی وہاں, اور بہت ریگولرلی جو میرا فیس بک پیج ہے نجم شیراز, اس پہ میں ریگولر براڈ کاسٹ کرتا ہوں, اور آئی ٹور اراؤنڈ دی ورلڈ. الحمدللہ زیادہ تر ذکر الہی پر کی اپرچونٹی دی ہے اپنی زندگی میں لوگوں تک اچھی بات اور میسج پہنچانا. 90% ٹائم اسی میں گزر جاتا ہے. واہ, بہت اچھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ یو کے میں مقیم ہیں, تو کیا صورت احوال ہے وہاں پر کرونا کی؟ 30,000 سے ڈیتھس ہو چکی ہیں. اللہ رحم کرے. اور میں یہاں پہ تھا تو میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر ایسی سچویشن کہ ہم کیسے سنبھال ان چیزوں کے انفراسٹرکچر بہت ویل ان پلیس اور بڑے, لیکن اس مصیبت کو سب کو ہی گھٹنوں دیکھنے پہ مجبور کرتے ہیں. بالکل بالکل. اس حساب سے پاکستان پہ ابھی تک میں سوچتا ہوں اللہ کا کرم ہے, ہم پہ اتنی نہیں آئی جو ہم برداشت. بالکل سے. نجم, اگر آپ کے پاس ہینڈز فری ہو اور آپ پلیز وہ لگا سکیں, تو چونکہ آپ لندن میں بیٹھے ہیں, انگلینڈ میں بیٹھے ہیں, تو ہماری تھوڑی آواز پہنچنے میں دقت ہو رہی ہے. اگر ہینڈز فری آپ استعمال کر سکیں, کوئی بھی ایسا ہینڈز فری جو کہ آپ کے پاس ہو, اگر ابھی فوری طور پہ موجود نہیں تو ہم گفتگو تو جاری رکھیں گے اپنی, اگر موجود ہے پاس تو. اچھا مجھے بتائیے گا, اتنی خوبصورت دعا ہے اور اس تناظر میں یہ جو ماحول آپ نے بتایا, بھلے انگلینڈ میں ہے یا پاکستان میں جہاں بات ابھی آپ اتنی نہیں ہے واقعی, لیکن خوف تو ہے, ایک ہراس تو ہے, تو یہ دعا کے پیچھے یہی موٹیویشن تھی یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی سوچ تھی؟ جی 200% یہی موٹیویشن. ایک تو آبویسلی ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں اللہ سے, لیکن جو 1-1.5 مہینے کا یہ پیریڈ تھا پڑا, اس میں جو ڈپریشن, انسیکیورٹی جو ٹیلی ویژن کے اوپر پھیلتی ہوئی دیکھی, سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے خیالات پڑتا تھا, تو میں کتنا بھی پازیٹیو ہوں لیکن آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل بالکل. میری خواہش تھی کوئی ایسی چیز لکھی جائے, کوئی ایسی چیز بنائی جائے, کوئی ایسی چیز پڑھی جائے جو لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف دے. تھوڑا اب مل کے دعا مانگتے ہیں تو ہوپ ہو جاتی ہے. تو اس نیت سے میں یہ ارادہ کر رہا تھا, لکھ رہا تھا, بٹ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پاکستان بھی آن دی ادر ہینڈ انہی لائنز پہ سوچ رہے ہیں. اینڈ یہ حسن اتفاق ہماری ملاقات ہوئی اور یہ گیو می دس اپرچونٹی, اور میں انتظار کر رہا تھا, اور دل سے تک جائے گی دیکھتے ہیں دس لائن دس پوئٹری, اور وہ پوئٹری فار ٹائم. اور میری یہ ایمان ہے کہ جب مانگی تھی فرات تو اللہ نے پاکستان دے بالکل, تو آج اگر ہم مل کے تو would you believe کہ میں نے فیس بک پیج پہ کال دی تھی کہ سب کے ساتھ اس کو پڑھیں, تو سب سے چھوٹی بچی جس نے ریکارڈ کر کے بھیجی ہے وہ 2 سال کی, اور سب سے بڑی عمر جو ہے وہ میری والدہ, پہلی زندگی میں کوئی چیز 2 لائنز انہوں نے پڑھی, 85 ایئرز اولڈ. ماشاءاللہ. دنیا سے لوگ ینگسٹر ویڈیو کلپس بنا بھیج رہے ہیں. بہت خوبصورت. یہی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا, بلکہ فرا آپ اللہ نے آپ کو بڑا مقام نام دیا ہے, آپ بھی اس کی اگر 2 لائنز پڑھ مجھے تو آپ کی بہت بالکل بالکل, میں بالکل, میری آواز بہت بری ہوگی لیکن میں پورے دل سے پڑھوں گی. آپ بھلے گائے نہیں, لیکن اگر آپ پڑھ بھی دیں تو بھی بالکل, میں ضرور آئی ول, لیکن آئی وڈ لو ٹو ہیئر یو کلیئرلی. آپ کی آواز انفارچونیٹلی کوئی ڈسٹرپشن ہمارے سگنلز میں بھی ہے, آپ اگر ہینڈز فری لگائیں اور کچھ دیر میں ہم دوبارہ آپ سے بات چیت کرتے ہیں, کچھ دیر کے بعد آئی ول کال یو بیک ان شارٹلی. اور اس وقت تک میں اپنے تمام دیکھنے والے جو ہیں
آواز میں نجم کی بھی بڑی خوبصورت ہے. میں تو چاہ رہی تھی ابھی رابطہ رہتا تو ہم ان سے بھی تھوڑا سا لائیو سن لیتے, لیکن ابھی ہم آپ کا کلام بھی میں ابھی ان کو دیکھ رہی تھی, مجھے یاد آ رہا ہے کہ بچپن میں نے ان کے ساتھ کورس میں کچھ گایا ہوا ہے. اچھا, بڑی خوبصورت نعت تاجدار حرم ہونے کا پیش کرتی ہوں. واہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے, اور جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم او نگاہ کرم, تاجدار حرم او نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے, ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں, غم کے مارے ہیں ہم, آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم, آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. وہ نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے. ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم در پہ ساقیے کوثر کے پینے چلے, میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے آؤ, مدینے چلے آؤ, مدینے چلے در پہ ساقیے کوثر کے چلے, میں کشو آؤ مدینے چلے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے. تاجدار حرم او کرم. بالکل بے شک. اور یہ خوبصورت کلام جو ہے یہ پہلے صابری صاحب اور اس کے بعد عاطف, ہاں جی بالکل انہوں نے پڑھا, اور اس کے بعد عاطف اسلم. اب آپ نے آج جس ٹیون میں پڑھا یہ ایک تیسری ٹیون, تو وہ 3 ٹیونز جو ہے نا, اس 2 ٹیونز اس سے پہلے ذہن میں اپنا الگ الگ انداز ہے, الگ الگ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. سو یہ بہت خوبصورت کلام اور آپ نے اس کو ایک اپنا رنگ دیا. نجم شراز کے ساتھ اگر ہمارا رابطہ نہیں بحال ہو گیا ہو
تو میں چاہوں گی کہ ان سے یہ جو ہم سن رہے ہیں اس وقت مختلف نیٹ ورکس پہ، یہ ہم ان سے بھی اس وقت سن سکیں لائیو اپنے اس میں. ارے ابھی رابطہ جو ہے وہ نہیں اس طرح سے ہمارا قائم ہو رہا. سو میں ایک بریک لے لیتی ہوں اور بریک کے بعد ہم پھر کنٹینیو کریں گے. خوش آمدید اے پلس کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں ہم نے دوبارہ رابطہ بحال کیا ہے اپنا نجم شراز کے ساتھ، جن کا ٹیلی نور کی توسط سے آپ ایک دعا تمام نیٹ ورکس پہ دیکھ رہے ہیں، اور کیا خوبصورت انہوں نے لکھی بھی ہے، انہوں نے اس کو ہم تک پہنچایا بھی ہے خوبصورت آواز میں، انداز میں، جو کہ نجم شراز کا خاصہ ہے. اچھا نجم، یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ ٹیلی نور نے بھی یہ سوچا جو آپ سوچ رہے تھے کہ ایک امید کا پیغام تو ہو، اس کے علاوہ اور کیا آپ کے دل میں تھا کہ اتنی خوبصورت دعا جو ہے وہ آپ کے دل سے نکلی ہے اور وہ فلک تک بھی جاری ہے اور ہم سب تک بھی آ رہی ہے؟ فرا گڈ کوشچن. میں 1.5 مہینے سے یہ کورونا کی جو تباہی تھی کہ پوری دنیا میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا تھا اور دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ پاکستان میں اتنا سیویئر حالات، ہوپ، موٹیویشن، امید اور ایک کلیکٹیو کوئی ایسی دعا کی جائے جس میں سب شریک ہو جائیں اور ہمیں تھوڑا اطمینان ملے، ریلیف ملے. تو آن دی ادر ہینڈ ٹیلی نور پاکستان بھی انہی لائنز پہ سوچ رہے تھے اور انہوں نے یہ پوئٹری بھی لکھی تھی کہ دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی. تو یہ حسن اتفاق تھا کہ اللہ نے شاید یہ کروانا تھا ہم سے کہ ہماری ملاقات ہوئی آن لائن اور آئی گاٹ دس اپرچونیٹی. انہوں نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی اور ہم نے 6 یا 7 دنوں کے اندر اس کو ریکارڈ کرنا تھا اور لاک ڈاؤن میں اس کو ویڈیو شوٹ کرنا آسان نہیں تھا. بالکل تیار ہو رہی. اٹ آل ہیپنڈ. میں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ اتنے کم ٹائم میں ہم کس طرح یہ دعا کر پائے اور فرسٹ رمضان کے پاکستان کے تمام نیٹ ورک تک پہنچی، سوشل میڈیا پہ گئی. تو اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرئنس. میری خواہش یہ تھی کہ سب مل کے جو سب دل میں ہے، جب ہم نے مل کے دعا مانگی، نے پاکستان کیا تھا، آج ہم مل کے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اس مصیبت سے اللہ سے ضرور نکالیں گے. اور میں نے فیس بک پیج سے نجم شراز پیج لوگوں کو کال دی کہ آپ میرے ساتھ اس. تو فرام 2 سال کی بچی سے لے کے میری والدہ جو کہ 85 ایئرز اولڈ ہے، انہوں نے بھی اس دعا کی 2 لائنز کی ہے. اور میں آپ کے ویو سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرا ٹیلی نور پاکستان کے ساتھ دیں. کوئی بھی ملٹی نیشنل کوئی بھی بڑی کمپنی جو پاکستان میں ہے، جب کرائسس آتا ہے، پرابلم آتا ہے، ان کا ساتھ کھڑا ہونا بہت کمینڈیبل ہے. اور ٹیلی نور پاکستان میں دل سے اس بات کی عزت کرتا ہوں کہ وہ ایک دل والی کمپنی ہے. ان کے پاکستان کے پرائم منسٹر کے فنڈ میں بھی پیسہ دیا اور اس موقع پہ میرے ساتھ بھی. اچھا نظم، آپ لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں، آپ ہم سب کو کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی جو دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس کے جو بھی اشعار آپ کو پسند آتے ہیں اس دعا کے، یا جو بھی آپ کو دعا کی جگہ پسند ہے وہ آپ شیئر کریں. آپ بھی تو ہمارے ساتھ شیئر کریں نا جو آپ کی پسندیدہ ترین شعر اور پسندیدہ ترین جگہ ہے. جی یہی اسی دعا کی جی. اب اور فرا ایک پراپس آپ کریں کہ آپ بھی اس کو 2 لائنیں پڑھ کے پڑھیں. ضرور، آئی ول، انشاءاللہ آئی ول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشق ہے تو ہی تو بتاتے ہیں، عشق ہے تو ہی جو نبی ہے اس کی نام ہے، خرو آبس کی جو خدا بندوں ہمارا سے جو ہے لگ تک آئے یہ دعا بے نیم سے مصیبت
دل سے لی ہے فلک جاتی رکھ لے آمین آمین کر دے آمین آمین. بہت بہت خوبصورت انداز آپ کا. اور ہمیں ایک تو دعا بہت اچھی لگی, اجتماعیت جس دعا میں بھی ہو نا وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے, اور ویسے بھی کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سو آپ کے دل سے یہ دعا نکلی ہے اور انشاءاللہ یہ فلک تک بھی جائے گی, اور ہم سب کی آوازیں اس میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرمائے گا اور ہمارے لیے آسانیاں بھی فرمائے گا. گڈ ٹو سی یو آفٹر لانگ نجم, اور آپ سے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بھی کہ ہم آپ کو زیادہ دیکھیں. تھینک یو سو ویری مچ. آپ سے بات کرنا ہمیشہ بہت مزہ آتا ہے. اور میں ایک بات بتانا آپ کو بھی کہ میں زندگی میں صرف نروس ہوا ہوں ایک دفعہ, نہ تیرا خدا پیور سے ہوا تھا کیونکہ وہ میری ذات کے نام, اور سیکنڈ ٹائم یہ دعا اندازہ تھا کہ یہ میرے لیے نہیں صرف پورے پاکستان بلکہ انسانیت کی ہے. تو اللہ مجھے یہ دے کہ جس میں کوئی میرا ذاتی انٹرسٹ, میرا کوئی اور وہ نہ ہو, شہرت کا یا پیسے کا وہ نہ ہو, کیونکہ دعا جب پیورٹی نکلتی ہے تو وہی پھر وہ قبول. بالکل الحمدللہ میں کر پایا. وی نو یو ویری ویل. جرنی آپ کا جو ہے وہ زندگی کا ایک انسپریشنل جرنی ہے ان ایوری وے. جس طرح سے آپ نے انجینئرنگ سے سنگنگ, اور پھر سنگنگ سے آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کے لیے وقف کیا. سو جزاک اللہ فار دیٹ, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابیوں اور آسانیوں کے بہت سارے دروازے کھولے ہیں. تھینک یو فار دس بیوٹیفل دعا. تھینک یو آپ کا بھی اور ٹیلینور کا بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ جی جناب, شکریہ. اور آپ کو پتہ ہے مشکل ہو رہی تھی بات سمجھنے میں, لیکن میں خیال بات سمجھ آ ہی رہی تھی ٹوٹ کے ہی صحیح. شروع میں ہی آ گئی تھی, آپ نے لمبی کر دی. ٹھیک ہے, شکر ہے کہ فرح ہنسی ہے. یقین کیجئے میری بچیوں کی طرح ہے, اور یہ کام بڑا مشکل ہے, مزدوری ہے. پورے روزے میں روزے کے ساتھ بیٹھ کے دھان پان سی بچی ہے, اور یوں بولتے رہنا اور بھانت بھانت کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا. فرح روزے کا اجر تو الگ ہوگا, رزق حلال کے کمانے کا اپنے بچوں کے لیے جو اجر ہے وہ 10,000 گنا جا کے ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اسی امید پہ قائم ہے. اسی لیے اللہ نے اتنی عزت اور محبت دی ہے بی بی, ورنہ آپ جیسی اور بہت سی لوگ آتے ہیں ٹی وی پہ جو محبت فرح کو حاصل ہے وہ شاید ہی کسی اور لڑکی کو اتنی حاصل. میں تو یہ سب کے سامنے ہاتھ باندھ کے اس کا اقرار کرتی ہوں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک چلتا پھرتا معجزہ ہوں. جتنے دشمن, جتنے حاسد, جتنے چال بازیوں سے مجھے اللہ نے محفوظ رکھا, اور جیسے اس نے مجھے عزت دی ہے, یہ اس میڈیا کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ نہ میرے سر پہ کسی ڈان کا ہاتھ ہے, نہ میرے پیچھے کسی کی بہت بڑی سفارش ہے, نہ میرے لیے کوئی فون کرتا ہے, نہ میرے لیے کوئی فون آتے ہیں, لیکن یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی رہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی, اور بہتر سے بہتر رہے انشاءاللہ. آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ آپ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو کرم فرما ہیں, جو اپنے اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اب مجھے بریک کے لیے جانا ہے, لیکن اس سے پہلے میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد تقریری مقابلہ ہم نے شروع کرنا ہے, اور ہمارے آج کے مقررین جو ہیں ان کے ججز بہت سخت ہیں بھائی. آج ڈاکٹر عمر عادل آپ کو جج کرنے والے ہیں. سو آج ذرا وہ کیا ہے کہ دل تھام کے بیٹھو کہ باری میر کی آئی. سو آج ڈاکٹر عمر عادل کی باری آئی. سو میں درخواست کروں گی ججز سے, اگر ہمارے کیمرہ مین کیمرہ ہٹا لیں, کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ اپنی جگہ لیں. ڈاکٹر عمر عادل اور علی وقار قادری صاحب جو ہیں آج کے تقریری مقابلے کے ججز ہیں. میرا تعارف تو آپ نے کروا دیا, دل تھامنے کا بھی کہہ دیا. میرے ساتھ جو آج جج ہیں, میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو واقف کرواؤں اس بات سے کہ جب سے یہاں پہ A+ نے رمضان ٹرانسمیشن شروع کی ہے, ہمارے لیے ایک بہت بڑے برکت اور رحمت کا باعث جو ہیں وہ علی وقار قادری صاحب ہیں. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ سب سے پہلے میرے مولانا تھے, اس کے بعد کسی اور کو ملے ہیں. ہاں یہ میں بتا دوں. یہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا فیض ہے. پھر دیکھیں آپ کا فیض ہے, یہ جاری ہے. یہ ایک اچھی کام کا بوٹا لگانا بھی یہ ایک فیض ہوتا ہے. اور میں تو کہتی ہوں ڈاکٹر علی وقار, یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے سرحانے جو کتابیں ہوتی ہیں, یہ ہر روز مجھے اتنی کتابیں پکڑا دی جاتی ہیں کہ آپ نے پڑھ کے آنی ہے, اور پھر میرا اس میں سے امتحان. میں آپ کو بات بتاؤں, آپ کا پیچھا سنتا ہے, یہ سامنے بیٹھے ہیں,
मैं आपको पता है क्या कहता हूँ, इनको तंग करता हूँ, तंज करता हूँ कि डॉक्टर साहब, अली वकार कादरी साहब, आपकी शागिर्दा रशीदा आज क्या कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए कि जो देखिए, जो मैं तो हमारी कहती हूँ, जेलसी अपनी जगह कायम है, बिल्कुल। नहीं, कोई जेलसी नहीं। अल्लाह ताला ने आपको आपका रिस्क, मुझे मेरा रिस्क, आपके लिए आपका जो नेमतें हैं, मेरे लिए मेरे, उसके नेमतों खजानों में कोई कमी नहीं। मैं फराह एक वो बात आपको बताऊं, मिलके भी ये जो हम जब ये रमजान ट्रांसमिशंस करते हैं ना, जितनी हमारी तसीह होती है, जी, जितनी हमारी बेशक, दुरुस्ती बेशक, होती है, बेशक। जितना हमें पढ़ने का मौका मिलता समझ है, आती है, समझ आती है। ये एक अल्लाह की दी हुई सादत और बरकत है। बेशक, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सो मैं ब्रेक के लिए रुकूंगी ताकि ब्रेक के बाद हम जा सके अपने तकरीरी मुकाबले की तरफ। इमरान हाशमी, आपने बिल्कुल दिल उदास नहीं करना, मैंने आपको आज फरमाइश पे बुलवाया। ये मैं ऑन एयर आपको बता रही हूँ कि मैंने आपका नाम पीछे 4 दिनों से, और ये इशफाक और नईम की जान खा के बुलाया कि इमरान हाशमी को बुलाओ। सो हम आपका कलाम आपके देखने वालों तक, अपने देखने वालों तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन वक्त अभी थोड़ा सा ज़रा टाइट है, तो उससे अगली ब्रेक में, ठीक है। सो टाइम फॉर अ ब्रेक, और उसके बाद फिर मिलते हैं। खुशामदीद A+ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में, जहाँ तकरीरी मुकाबले का सिलसिला हम शुरू करने लगे हैं। डॉक्टर उमर आदिल और अली वकार कादरी जो हैं वो हमारे आज के जज हैं। पहले मुकर्रर हमारे जो है फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं मोहम्मद अहमद, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर से। और आपको पता तो है कि 2.5 मिनट तक आपको इजाज़त है, और 2.5 मिनट से ज़्यादा का बात करने वाला जो है वो डिस्क्वालीफाइड तस्वुर होगा। बज़र का मतलब है हद आखिर, ठीक। और आज का जो मौजू है जिसके ऊपर तमाम मुकर्ररीन इज़हार ख्याल करेंगे, ये डॉक्टर ताहिर शहीर की खूबसूरत सी नज़म पहले मैं आपको सुनाऊं, फिर उसमें से आप मौजू आपको बताऊंगी। अजीज़ तर मुझे रखता है वो रगे जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से, वो माँ के कहने पे मुझ पर कुछ रोब मुझ पे रखता है, यही वजह है मुझे चूमने से झिझकता है, जुड़ी है उसकी हर एक हाँ फ़कत मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से, मेरे बग़ैर सभी ख्वाब उसके वीरां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। और यही आज का हमारा टॉपिक भी है, अजीज़ तर मुझे रखता है वो रगे जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। आज जबकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो है उसके मुताबिक यौम यतामा भी है, तो हमने इस मुनासिबत से इस मौजू का इंतखाब किया है। आपका वक्त शुरू होता है अब। एक गाड़ी कि जिसके 2 पहिए, दोनों की सकालत बेनज़ीर और लचक ऐसी कि गाड़ी रवां दवां। मेरी माँ शफ़क़त मादरी को अमली जामा पहनाती है, तो बा सबबे पिदरे बुजुर्गवार मेरा वालिद राशन मुहैया करता है। मेरी वालिदा बरकत अमेज़ हाथों से इसमें जायका घोलती है, तो मेरा बाप मेरी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखता है। दोपहर का वक्त है सदर अली वकार, धूप अपने औच पर, बदन लर्जा है, पसीने से गुस्ल जारी, मगर इन अशुफ्ता हालात में एक अढेर उम्र हाथों में संगो खिश्त लिए, चेहरे पे थकन और फिक्र के आसार लिए, दिल में कमसनों का प्यार लिए, गर्दिशे अय्याम की तलखी से मुबारिस रहता है। ये बाप है सदर अली वकार कि जिसका चेहरा तो जमाने की तपिश झुलसा देती है, मगर दिल में औलाद की मोहब्बत हरी भरी रहती है, कि जिसने कदम कदम पर मेरी रहनुमाई की और फरीजाए खिज़र अदा किया, मुझे रन जलूदा धूप सहने की बजाय हौसलों की ठंडी छांव दी। ये बाप है सदर अली वकार जो अपनी बाहों में उठाए मुझे पुरखार रास्तों पे चलता रहा। मयादीने पुरखतर हों के गुलजार की ठंडक सब उसी के दम से है, के मिले अगर वो मुझे उसकी रहमत, मुझे नहीं है सरोकार कसरे सुल्तान से। वो उसी की गोद है
میرے لیے قابل احترام یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے، یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ واہ بہت شکریہ، بہت عمدہ، بالکل۔ اب ہمارے پاس جو اگلے صاحب آئیں گے ان کا نام انس الرحمان ہے اور وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے، لیکن اس وقت ابھی آپ میرے خیال میں فیصل آباد سے آئے ہیں۔ جی ہاں، دیکھیے میں نے آپ کا پورا روٹ میپ کیا ہوا ہے، کہاں پڑھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں، مگر منزل پہ صحیح پہنچے ہیں۔ لیکن مجھے پچھلے مقرر کی ایک بات بہت اچھی لگی بیٹے، باپ کا رنگ واقعی جھلسا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ زمانے کے روز و شب اور دھوپ کا جو سہتا ہے نا، اور وہ جو اس اپنی تپش سہتے ہوئے جو چھاؤں اور سایہ مہیا کرتا ہے، اس کو جیسے آپ نے کیا سم اپ، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ محمد احمد، گڈ پوائنٹ۔ آپ کا بھی وقت شروع ہوتا ہے اب۔ لفظوں کا بیوپار کرتے کرتے ایک زمانہ بیت گیا مجھ پر عالی وقار، اور میں نے خود کو اس زمانے میں پودے سے درخت بنتے دیکھا۔ الفاظ کے اس گورکھ دھندے میں سجے ایک ایک پھول کو رنگنے والا مالی دنیا میں باپ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اگر کسی خانہ باش میں ایسے مالی کا وجود نہ ہو تو چمن اجڑا اور بے رنگ لگتا ہے۔ جی ہاں زیوکا، چاہتا تو آج الفاظ کا سہارا لے کر اس ایوان میں ایسا سما باندھ دیتا کہ رکت کے مارے ہچکی بن جاتی، مگر جب کہنے کے لیے اسی مالی کے بت کو سامنے کھڑا پایا تو الفاظ کی تجوری خالی تھی، اور پیش کرنے کے لیے اس قامت کا ایک بھی پھول نہ ملا، کیونکہ میں جانتا ہوں اس مالی کو جو پھول کو جوان کرتے کرتے خود بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ پھول کی جنت کون ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جنت کا دروازہ کون ہے۔ میں جانتا ہوں اس ہستی کو جو پیار کی بستی ہے، مگر میں جانتا ہوں اس دریا کو بھی جو خود کو بہا دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں اس تتلی نما دیوی کو جو پھول پر منڈلاتی ہے، اور میں جانتا ہوں اس دربان کو بھی جو پھول کی رکھوالی کرتا ہے۔ جی ہاں زیوکا، مجھے معلوم ہے کہ گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، مگر کیا موازنہ اس کا اس چلنا سکھانے والی انگلی سے جو دنیا کی سب سے بڑی اور لمبی سیڑھی بن جاتی ہے۔ بسیدہ لباس اور پھٹے جوتوں میں مغل اعظم کا روپ دھارے میرا باپ نئی خلت مجھے دلوا کر کسی شہزادے کے روپ میں ڈھال دیتا ہے، اور پھر فن خطابت کے کسی دربار میں جب میرے لیے تالیاں گونج اٹھتی ہیں تو چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا لیتا ہے۔ زخم کبھی جنگ اس سے جیت بھی جائے تو وہ فرائض کو اپنی نئی ڈھال بنا لیتا ہے۔ دعا کرتا ہوں امتی بن کر اے رب کعبہ کہ مٹی کی چادر اوڑھ کر آ گئے ہیں جو تیرے پاس، انہیں رکھنا ذرا دھیان سے۔ دعا کرتا ہوں امتی بن کر اے رب کہ حیات ہے جو رکھنا ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت بڑی شان سے، کیونکہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے۔ یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ نشتر یونیورسٹی ملتان سے تشریف لائیں گی جویریہ بنت شاکر۔ جویریہ، ہم نے جلدی سے مکمل کرنا ہے، سو یور ٹائم سٹارٹس ناؤ۔ صدر عالی وقار، ماں کی طرح باپ بھی سا حرفی مگر اپنی ماں کی طرح باپ بھی سا حرفی مگر اپنے مطلب میں مکمل ایک لفظ ہے۔ ماں اگر بچے کو دنیا میں لاتی ہے تو باپ اس تمام عرصے میں ایک ان دیکھے وجود کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ ماں اگر گھر میں بچے کی تربیت کرتی ہے تو باپ اس کی روزی کی خاطر روز باہر سڑکوں پہ نکلتا ہے۔ ماں کی گود پرسکون ہوتی ہے تو باپ کے توانا ہاتھ تحفظ دیتے ہیں۔ وہ ہر ایک درد چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر سوائے میرے وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے۔ وہ لوٹتا ہے رات کو کہیں دیر گئے، دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کر بہتا ہے۔ گلے رہتے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاکے داما سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ صدر عالی وقار، باپ کی ذات کے اصل رنگ دیکھنے ہوں تو تاریخ کے اوراق بدل کر دیکھیے اور جانیے کہ باپ کیسا ہوتا ہے۔ بہترین باپ دیکھنا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے والد محترم کو دیکھیے۔ باپ کے روپ میں خدا کا فرما بردار دیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے۔ باپ کے روپ میں صبر کا پیکر دیکھنا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے۔ باپ کے روپ میں بہادری کا منبع دیکھنا ہے تو حسن اور حسین کے والد کو دیکھیے۔ باپ کے روپ میں انسانیت کا علم بردار دیکھنا ہو عالی وقار تو پھر
ہزاروں لاکھوں یتیموں کے والد واحد باپ عبدالستار ایدھی کو دیکھیے. باپ کے روپ میں وطن کی محبت کا سرچشمہ دیکھنا ہو تو سرزمین پاکستان پر قربان کرنے والے اپنے 3 بیٹوں کو, اس کے باپ محمد علی کو دیکھیے. باپ کو سیاست کی پیچیدگیوں میں دیکھنا ہو تو بے نظیر بھٹو کی رہنمائی کرتے ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھے. باپ کی حوصلہ افزائی کے مناظر دیکھنے ہو تو پاکستان کی سب سے پہلی نابینا PhD ڈاکٹر فرزانہ سلیمان کو دیکھیے. علی وقار معذوری کے باوجود فقط اپنے بیٹے کی تعلیم کی خاطر مشقت کرنے والے قمر حسین کو دیکھیے. پھر غربت سے تنگ مگر اپنی 3 بیٹیوں کو ماسٹرز کی ڈگریاں دلوانے والے اب دیکھیے. اور علی وقار پھر بوسیدہ روایات کی زنجیریں توڑ کر اپنی 14 سالہ ماریہ بطول کو پاکستان کی سب سے کم عمر باکسر بنانے والے باپ کو دیکھیے. اور علی وقار پھر مجھے دیکھیے کہ A+ TV پر تقریر کرنے کی میری ایک خواہش پر میرا باپ ملتان سے لاہور اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں بھی سواری کا بندوبست کرتا ہے مگر مجھے انکار نہیں کرتا. ارے عزیز تر مجھے رکھتا ہے رگے جاں سے, جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں میری ہاں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. صدر علی وقار زندگی کی کہانی کا شکریہ. بہت خوب, بہت خوب, ویری گڈ. وقار احمد سردار تشریف لائے ہیں رفا انٹرنیشنل اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی, لیکن اس وقت یہ فیصل آباد سے سفر کر کے یہ بھی آئے ہیں. آپ بھی والد کے ساتھ آئے ہیں یا اکیلے؟ جی میں اکیلا آیا ہوں. آپ اکیلے ہیں جی. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. باپ برکت, الفت, پیار اور محبت کا نام ہے صدر علی وقار. باپ انسان کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات ہے. گلشن انسانیت کی ابتدا باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور ان سے ماں حضرت حوا کا وجود ہوا. اولاد کی پیدائش کے بعد باپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتا ہے. خود بھوکا رہ کر اسے کھلاتا ہے, خود پیاسا رہ کر اسے پلاتا ہے. بیٹے کی آہ پر باپ کی جان نکلتی ہے. وقت کروٹ لیتا ہے, وقت کروٹ لیتا ہے صدر علی وقار. بیٹا پھلدار درخت بنتا ہے, باپ خشک لکڑی. ایک طرف سینہ تن جاتا ہے, دوسری طرف نگاہیں جھک جاتی ہیں, ہاتھ کانپنے لگتے ہیں, ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. لیکن بیٹے کے لیے باپ کی محبت میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی. تو پھر مجھے کہنے دیجئے, عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. جوان بیٹا بوڑھے ماں باپ کا اس طرح خیال رکھے جس طرح انہوں نے بچپن میں اس کا خیال رکھا. پھر بھی ماں کے پلائے ہوئے دودھ کے ایک قطرے اور باپ کے کھلائے ہوئے ایک نوالے کا حق ادا نہیں کر سکتا صدر علی وقار. ایک بوڑھا بستر مرگ پہ ہے, بیمار بدن, لاچار بدن, سانسیں بھی کچھ بوجھل سی ہیں, آنکھیں بھی جل تھل سی ہیں. ایسا بھی نہیں تنہا ہے وہ, پانی ہے مگر پیاسا ہے وہ. صدر محترمہ, ہم عجیب لوگ ہیں, خدا سے ڈرتے ہیں, وبا سے ڈرتے ہیں, لیکن دکھی باپ کی آہو پکار سے نہیں ڈرتے. جو عرش کو ہلا سکتی ہے, ہم کو نبی کی شفاعت سے محروم کروا سکتی ہے, ہم کو ہمارے لیے جنت کے دروازے بند کروا سکتی ہے. آج ہم کو سوچنا ہے کہ ہمیں ضرورت کس بات کی ہے, باپ کو کس مقام دینے کی ضرورت ہے. صدر علی وقار, اگر آج ہم کامیابیوں کے منازل طے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں باپ کے کردار کو مشعل راہ بنانا ہوگا, در نبی پہ آنا ہوگا, مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانا ہوگا. شکریہ. آپ نے جو ریفر کیا ہے حدیث مبارکہ کو بہت خوب. چاروں مقررین یہاں پہ تشریف لے آئیں کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمارے ججز نے فیصلہ کمپائل کر لیا. اچھا, فیصلہ جو ہوا ہے آپ لوگ چاروں تشریف لے آئیے. پہلے تو بات یہ ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی جزا اور اجر دے کہ آپ اپنے باپوں کے لیے اتنے عمدہ جذبات رکھتے ہیں, محض تقریری مقابلے کے لیے نہیں بلکہ حقیقت میں بھی. آپ یقین کریں ان کی تقریر سننے کے بعد میرے دوست ہیں ڈاکٹر طاہر شہیر, میرا دل پتہ کیا کرتا ہے, اور بحیثیت باپ اور بحیثیت بیٹا کہ ان کی نظم کے اس مطلع کو بدل کے رکھ دوں, اور میں یوں بدل کے رکھوں گا, عزیز تر وہ مجھے رکھتا ہے رگے جاں سے. یہ بات سچ ہے, میرا باپ برتر ہے میری ماں سے. واقعتاً یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ باپ کے لیے بتایا کہ میری رضا باپ کی رضا میں ہے, ماں کی رضا میں نہیں. باہر طور خواتین حضرات, آج ایک تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے. میرے ساتھ میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں
اور ہم لوگ ایک سپلٹ ڈیسیجن پہ پہنچے ہیں. ہمارے ہاں 2 لوگ ہیں جو کہ پہلی پوزیشن پہ ہیں. اب یا تو ان دونوں کو آپ فرسٹ نمبر پہ ڈکلیئر کیجئے, یا فرح سعدیہ جو کہ سپریم کورٹ کی جج ہیں, ویسے بھی اسلام آباد میں رہتی ہیں, اور آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کے ججز کی کیا بات ہے, جو مرضی فیصلہ دے دیں انہیں کون پوچھ سکتا ہے. ہاں یا وہ پھر ایک میں سے کر دیں. تو علی وقار صاحب, آپ نے اپنے تئیں کس کو ونر آج کا پایا ہے؟ محمد احمد صاحب آپ کو ونر پایا ہے. آپ اور بیٹا میں نے محمد احمد جو ہے یہ پہلا بچہ ہے جو تشریف آپ نے اس بچی کو پایا ہے, اور اب ہم نے ویٹو کرنا, ہم 3 لوگ موجود ہیں. جی بالکل ٹھیک. ہم تینوں اپنی اپنی, آپ کے خیال میں ہے نا آپ کو کس مقرر کا میں نے کس کو ونر پایا ہے؟ جویریہ بنت شاکر کو میں نے سب سے زیادہ نمبر دیے ہیں اس مقابلے میں. جی آپ سبھی بہت اچھے ہیں لیکن جویریہ جی عمران میرا بھی ووٹ جویریہ کی طرف جویریہ. تو آلریڈی میرے ووٹ کی تو ضرورت ہی نہیں رہی, میں اناؤنس کر دیتی ہوں, ایک طرف 3 ہے اور ایک طرف 1 ہے. تو میں وہ ایک جو ہے وہ مولانا علی وقار قادری ہے. مولانا لیکن ہم اس وقت جو فیصلہ, اور واقعی آپ کا جو فیصلہ اس میں یہ ہے کہ بیٹے آپ کا انداز آپ سب کا بہت اچھا, مگر جویریہ کی جو باتیں وہ بڑی ریلیونٹ تھیں. اس نے لفاظی کے بجائے اس نے سیدھی بات کی جو دل پہ اثر کی. یہ کسی بھی تقریر اور اظہار بیان کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ آپ اس موضوع کے اوپر دل پہ تاثر قائم کرنے کی ایبلٹی رکھیں, جو جویریہ نے اس تقریر میں ہم سب کو یہ دل کو چھوا. یہ سب سے بہترین پوائنٹ تھا جس کی بنا پر ہم واقعی آج کی جو مقرر بہترین مقرر ہے وہ جویریہ بنت شاکر کو قرار دیتے ہیں. لیکن آپ سب لوگ یہ کرشی جامع شیری کے خوبصورت تحائف لے کے جائیں گے. ہمارا مطلب آپ سب کی حوصلہ افزائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت سارے آسانیوں کے اور کامیابیوں کے دروازے کھولے. آمین. تھینک یو ویری مچ. جو ٹاپک تھا وہ کمال تھا, مجھے تو بہت پسند آیا. آج یوم یتامہ ہے, پتہ ہے آج آرگنائزیشن فار اسلامک کوآپریشن نے یتیموں کا دن قرار دیا ہے, جس کا مطلب یہ کہ جن باپ کی شفقت سے محروم ہیں ان کے اوپر آپ شفقت کا سلسلہ رکھیں, ان کے اوپر آپ رحم و کرم کریں. بڑی دیر سے یہ کیا انہوں نے. یہ بات واقعی 1450 سال پہلے ہو چکی تھی. صرف ایک بات مجھے یاد آتی ہے, سرکار کی حدیث ہے, سرکار نے یہ کہا کہ جس نے یتیم پہ محبت اور مہربانی کی وہ ان 2 انگلیوں کی طرح میرے ساتھ روز حشر کھڑا ہوگا. اس سے زیادہ قربت ممکن نہیں. جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے گناہ معاف. اگر محبت سے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو جتنے اس کے سر کے بال ہیں اتنی نیکیاں اس کے نام لکھی جائیں. اور جناب آپ نے کہا نا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ان سے پوچھا گیا کہ میرے لیے سب سے زیادہ افضل کون؟ 3 دفعہ کہا تیری ماں, 4تھی دفعہ کہا تیرا باپ. تو جو انہوں نے تقسیم بتا دی ہم اس پہ راضی ہیں, مگر بات ہم باپ کا درجہ کم نہیں کرتے. ہم پہ فرض دونوں کی محبت, دونوں کی محبت, یہ سمجھنا ہے کہ کہاں پلڑا بھاری ہے کہاں نہیں ہے, یہ انصاف ہے. بے شک. بہت شکریہ آپ دونوں کا منصفی کے فرائض نبھانے کا, آپ سب کے تشریف لانے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. رمضان کریم